نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرة آية number 168. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلى دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. ترجمة آية نمبر 168 سے یا یوناسا الگو کلو کھاؤ مما اس سے جو فی الارض زمین میں ہے حلالا حلال طیباً پاکیزہ ولا اور نہ تتبعو تم پیروی کرو خطوات شیاطین شیطان کے قدموں کی مطلب ہر وہ چیز جو شیطان کہتا ہے اس کے حکم کی پیروی کرنے کو انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدوٌ دشمن ہے مبین کھلم کھلا. اب یہاں پہ نا حلال اور طیبہ دونوں ورڈ یوز کیے. حلال کا مطلب ہے جو اندرونی پاکیزگی ہو، یعنی جیسے کچھ گوشت ہیں جو حلال ہیں اور جو نہیں ہے حلال وہ حرام ہے. ان کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے فار ایگزامپل مثال کے طور پر جانور کو جب تک اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا جاتا تو اس کو وہ حلال نہیں ہوتا. اگر وہ مرا ہوا ہے تو وہ حرام ہے. مرا ہوا کیوں حرام ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کا خون اس کے اعضاء میں ہوتا ہے، وہ نکلتا نہیں ہے، کیونکہ جب چھری گردن میں پھر جاتی ہے نا تو اس کا سارا خون باہر نکال آتا ہے. تو وہ خون جمنے سے وہ گوشت آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، تو وہ اندرونی طور پہ پاک چیز نہیں ہے. اور طیبہ کا مطلب دیکھا جائے تو باطنی طور پہ پاکیزہ ہونی چاہیے، مطلب صاف ستھری دھو کر استعمال کی جائے، اچھے طریقے سے پکا کر، جو اس کا طریقہ ہے استعمال کرنے کا. کچی چیز کھانے سے پتہ ہے گوشت کھانے سے، کچا گوشت ہوگا تو مائکروبز آپ کے مطلب آپ کے اسٹمک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو آپ اس کو اچھے سے کوک کر کے، یہ اس کے باطنی پاکیزگی میں آتا ہے. اس کو ٹھیک اچھے برتن میں، صاف ستھرے برتن میں رکھا جائے. رات کو اگر استعمال کیا جا رہا ہے برتن تو اس کو ڈھانپ کے رکھے جائیں. تو یہ ساری باطنی پاکیزگی میں آ رہی ہے. انہیں پھر برتنوں میں جو رات کے کھلے برتن ہیں ان میں استعمال نہ کیا جائے، یہ سب جو ہے وہ باطنی پاکیزگی میں آتا ہے. چار خصلتیں ایسی ہیں
जिनका होना कुछ ना होने के होने से बेहतर है। सबसे पहले क्या है? अमानत की हिफाजत। दूसरा, कम बोलना। तीसरा, हलाल का एहतमाम करना। और चौथा, हुस्न इखलाक। ये चार वो खूबियां हैं, इंसान के पास कुछ नहीं है ना, तो ये हो तो कुछ ना होने से बेहतर है। इन चारों खूबियों को अपने अंदर अपनाना चाहिए। खाना हलाल और पाक हो तो इंसान की रूह पर भी असर करता है, और ये असरात ऑफ कोर्स भी उसके जिस्म पर भी असर करेंगे। हराम लुकमा खाने से 40 दिन तक इबादत कबूल नहीं होती। क़यामत के जो कंपल्सरी क़यामत के जो कंपल्सरी सवाल है ना, उनमें से सबसे पहले सवालों में से ये है कि उम्र जो है वो कहाँ पे गुजारी, किस काम पे लगाई। आयशा, अपना माइक म्यूट कर लो। उम्र उसने कहाँ पे लगाई, माल उसने कहाँ से आया और कहाँ गया, मतलब खर्च कहाँ किया, और इल्म पर कितना अमल किया। ये उन सवालों में से सवाल हैं जो शुरू में क़यामत में लाजमी पूछे जाएंगे। और इसमें यही है कि माल हमने कमाया तो वो हलाल सोर्स से था कि नहीं। आयशा, अपना माइक म्यूट कर लो। क्योंकि जहाँ से माल आ रहा है वो भी हलाल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, और जहाँ लगाया जा रहा है वो भी हलाल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। और हमारी जवानी किन कामों पे लगी हुई है, हम हलाल कमाई करेंगे तो वो हमारी जवानी भी हलाल चीज़ों पे लगी होगी। तो वो सारे सवाल हमारे ये हलाल और तय्यबा से लिंक करते हैं। और शैतान की पैरवी से मुराद है कि हराम को हराम ना समझना, हराम को हलाल समझना। जिस तरह से अरब में सूद लेना और उम्मियों से माल लेना हलाल समझा जाता था। उम्मी होते हैं ना जो अनपढ़, मतलब कुछ तो वहां पर अरब में पढ़े लिखे थे, और जो अनपढ़ जो लो लेवल के थे उनसे उनका हक मारने को हलाल समझते थे। अभी यहाँ पे ऐसे ही है, जिसके पास कुवत नहीं है हम उसका हक आसानी से मार लेते हैं। तो ये हराम है और हराम ही रहेगा। स्टेटस आपका अब ऊपर होने से कोई भी गलत चीज़ आपके लिए हलाल नहीं हो जाती। तो इसलिए शैतान की पैरवी नहीं करनी, इन द सेंस कि जो अल्लाह ताला ने हलाल कह दिया है उसी को हलाल करना, उसको हराम ना बनाए अपने लिए, और जो हराम है उसको अपने लिए हलाल नहीं बना, अल्लाह ताला के हुक्म को बदले नहीं। फिर अगली आयत में, इन्नमा बेशक यामुरुकुम, वो हुक्म देता है तुम्हें बिस्सुई बुराई का, वल फाहशियाई और बेहयाई का, वन और ये कि तक़ूलु तुम कहो अलल्लाहि अल्लाह पर, मा जो अल्लाह नहीं तालमून तुम जानते। और शैतान क्या है, क्या हुक्म देता है वो तुम्हें बुराई का और बेहयाई का, और ये कि तुम कहो अल्लाह पर जो तुम बात नहीं जानते, मतलब ऐसी बात कह देना कि अल्लाह ताला ने कही है जिसके बारे में तुम्हें इल्म ही नहीं कि अल्लाह ताला ने कही भी है कि नहीं। मत खुद से मन घड़ंट कहानियां बांध लेना। यहाँ पर जो न बिस्सुई वल फाहशाई, सुई जो गुनाह सगीरा में से आता है, और वल फाहशाई गुनाह कबीरा में से। कौल फेल में इंसान का इत्तेजाद होगा। शैतान चाहते हैं कि अल्लाह ताला के तौर तरीकों के बजाय उसकी मर्जी शामिल हो जाए। तो इसलिए हर वो शैतान का जो खुतवात शयातीन है ना, उसकी आगे डेफिनेशन इस आयत में बयान कर दी है कि वो किस तरह से आपको क्या क्या हुक्म दे सकता है। गलत काम करने का कह सकता है, छोटे मोटे गुनाह के भी कह सकता है, बड़े गुनाहों का भी कह सकता है, और सबसे बड़ा गुनाह कि अल्लाह ताला पे झूठ बांधना। फिर वहीदा, और जब हीला कहा जाता है अल्लाह लहुम उन्हें, तभी और पैरवी करो माँ उसकी जो अनजला नाजिल की अल्लाह ने। वो कहते हैं बल्कि न तबियो हम पैरवी करेंगे, माँ इसके जो अल्फईना पाया हमने अलैहि जिस पर आबा अना अपने अबाओ अजदाद को। अवलो क्या भला अगरचे काना हो अबाओ हमारे उनके अबाओ अजदाद ला यकलून ना अकल रखते शैन कुछ भी, वला और ना यहतदुन वो हदायत याफ्ता हो। अब उनको क्या कहा जा रहा है, और जब उनको कहा जाता है कि अल्लाह ताला की पैरवी करो, जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया उसकी पैरवी करो, तो वो क्या कहते हैं कि हम पैरवी करेंगे जो हमने अपने बड़ों से, अपने बाओ उस्ताद से पाया। तो उनके लिए सवाल निशान है, अवलौ काना आबाहुम ला याक़िलून, क्या भला अगर तुम्हारे बाओ उस्ताद अकल ना रखते हो कुछ भी, वला याहतदून और ना वो हदायत याफ्ता हो। क्या तुम लोग के पास कोई सर्टिफिकेट है कि वो हदायत याफ्ता, जो वो काम करके गए हैं, वो सीधा जन्नत में गए हैं, वो बड़े थे बुजुर्ग थे, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो नेक भी थे। जो काम करके गए वो सर्टिफाइड तो नहीं थे अल्लाह ताला के अकॉर्डिंग।
سرٹیفائڈ اعمال وہی ہیں جو قرآن اور حدیث سے میچ کرتے ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کو چھوڑ کر حق پر ہونے کی دلیل کو باپ دادا کا قول قرار دیا تو شیطان اللہ تعالیٰ کے طور طریقوں میں شامل، اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کاموں میں شیطان کو داخل کر دینا، یا پھر شیطان خطوات شیاطین کی ایک اور یہاں پر بھی ڈیفینیشن ہے۔ جیسے ہم لوگ کہیں کہ با استاد کے ہم لوگ پیروی کریں جب وہ اللہ تعالیٰ کے اے- نازل کردہ احکامات سے کنٹراسٹ میں ہے، تو ہم وہاں پر خطوات شیاطین کا ارتکاب کر رہے ہیں، شیطان کے قدموں کی تتبع پیروی ہو رہی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا، ہمارے لیے کیا یہاں پہ حکم ہے، ولا تتبعوا خطوات شیطان، اور وہ شیاطین کے سارے طریقے آگے بتا بھی دیے کہ ان کی ہم لوگوں نے پیروی نہیں کرنی۔ اور مثال الذین، ان کے جنہوں نے کفر و کفر کیا، کا مثل مانند مثال الذی، اس کی ہے جو ینعقو، چیخ کر پکارتے ہیں، بما، اسے جو لا یسمع، نہیں سنتا، الا مگر دعان، پکار، وندان، اور آواز، صمون، بہرے ہیں، بکمون، گونگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، پس وہ نہیں، وہ عقل رکھتے۔ اور ان لوگوں کے مثال جنہوں نے کفر کیا، اور کفر کی ساری کون کون سے بتا دی، وہ لوگ جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتے ہیں، کس طرح سے برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، بے حیا کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ایسی بات جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی۔ جیسے ہم لوگ اکثر ہوتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، ہمیں جنت میں ڈالیں گے، تو اللہ تعالیٰ کس معاملے میں غفور رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریز کیا رکھے ہوئے ہیں، وہ تو پہلے دیکھیں۔ تو ہم یہ اللہ تعالیٰ پر ایسی جو بات لگا رہے ہیں جو ہمیں خود بھی، ہمارے پاس وہ سرٹیفائڈ نہیں ہے، مطلب ہم نے خود سے گھڑ لی۔ اللہ تعالیٰ بے شک غفور رحیم ہے، لیکن وہ غلط جگہ ہم لوگ میچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی جنت میں جانا ہے، مگر اس میں جانے کے لیے پہلے وہ سارے کام کرنے پڑیں گے جو اللہ تعالیٰ نے کہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی۔ اور پھر، اور جب ان کو کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کرو، وہ پیروی نہیں کرتے، انفیکٹ اپنے باؤ ساتھ کی پیروی کرتے ہیں، تو یہ سارے کام کرتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں۔ ان کی مثال کس جیسی ہے، اس کے جو چیخ کر پکارتے ہیں اسے، جو نہیں سنتا مگر پکار اور آواز کے۔ ایسا انسان جو بالکل نہیں سن سکتا، اس کو چیخ کر پکارنے کے برابر ہے وہ کفار۔ سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، تو یہ کفار کس طرح ہے، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں۔ بولنا مطلب حق، سچی بات کہ ان کے منہ سے نکل آئے، کیونکہ وہ ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے سوا غیر اللہ کو پکارتے تھے، ان کی حقیقت کو یہاں پہ واضح کیا گیا ہے، کیونکہ ان کا عمل ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک ایسا انسان جو آواز پکار رہا ہے، ایسے ایسے انسان جو چرواہے کے پیچھے آواز پر چلتے رہے بغیر عقل کے، ایسے جانور بغیر عقل کے جو چرواہے کے پیچھے چلتے رہے۔ اور ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں تو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، لوگ خود اندھے بہرے گونگے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس لیے دنیا میں جب بھی کسی کو فالو کریں تو اچھی طرح عقل سے کام لیں کہ اس کی منزل کیا ہے، کیونکہ قیامت کے دن لیڈرز اپنے فالوورز سے بیزاری دکھائیں گے، جیسے ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا تھا، وہ مشرکین فتنبرأ، تو وہ بیزار ہو جائیں گے وہ ان سے جنہوں نے ان سے پیروی کی تھی، تو پھر وہ کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں جائیں اور ہم ان سے اسی طرح بیزار ہوں۔ اور پھر عام طور پر لیڈرز کا مقصد، طریقہ، نیت اور فائدہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، اس لیے اس کو لازمی دیکھ لیا جائے کہ یہ کام کس لیے کہہ رہا ہے ہمیں۔ دنیا میں آنکھ بند کر کے فالو کریں بھی تو کوئی نہ کوئی نکال لے گا، مگر دین میں سوچ سمجھ کر فالو کرنا چاہیے۔ کوئی بھی مذہبی استاد میں دیکھیں کہ دنیا کی محبت دے رہا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی محبت دے رہا ہے، شک میں مبتلا کر رہا ہے یا پھر یقین کو پختہ کر رہا ہے، ان کا کام دنیا کی حقیقی چیزوں سے ہٹا کر اصل کی طرف لانا ہے، خود میں ٹول کر دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کتنا ہے۔ یہ ہماری اپنی انالیسس ہے کہ جس میں بھی دین کو، جس کی بات کو فالو کر رہے ہیں،
وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ رہا ہے کہ آپ کو خود کے ساتھ جوڑ رہا ہے. کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ پرسنالٹی کے ساتھ obsessed ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ کو اچھی بات بتاتا ہے آپ اس سے پیار کرتے ہیں، بٹ اتنا کہ یہ کہنا میں نے اس کے علاوہ کسی کو سننا ہی نہیں ہے، میں صرف اسی کی بات سنوں گی. تو وہ آپ، جیسے میں نا ایک کسی ایک مسجد تھی، ان میں قاری کی آواز نا بہت بہت زیادہ خوبصورت تھی. اور اس مسجد میں نا جو خطبہ ہوتا تھا وہ بھی بہت اچھی آواز تھی ان کی. تو مجھے ان کا اچھا لگتا تھا، میں نے صرف انہیں کا سننا ہے. تو میں کہیں اور نہیں چاہتی تھی. تو جب میں نے یہ بات پڑھی نا کہ ہمیں جو ہے وہ شخصیت پرستی میں نہیں جانا چاہیے، تو میں اس وقت ایک پوائنٹ کے لیے سوچا کہ کہیں میں نہیں، وہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ جوڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کہہ رہے ہیں، بٹ میں کہیں ان سے obsessed ہو کے تو نہیں، مطلب اللہ تعالیٰ سے زیادہ ان سے obsessed نہیں ہو رہا. ہم بعض دفعہ نا انسان کے کول سے زیادہ ان کے بولنے کے انداز اور اس انسان کی شخصیت سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور ہم نہ صرف ان کو سننا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہم نے جو انہوں نے کہا ہے اس کو سننا ہے. ہم صرف ایک بندے کو بولتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، بولتا ہوا سننا چاہتے ہیں، مگر وہ کیا کہہ رہا ہے وہ ہم سننا نہیں چاہ رہے ہوتے. تو یہ چیز آپ کے اندر کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. حق بات جو جہاں سے ملے اس کو لے لینا ہے. ہاں، اس کو ویریفائی کرنا آپ کا کام ہے. ڈیٹا موبائل ہم سب کے پاس ہوتا ہے، ہم اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ بات نہیں تھی، کیا یہ صحیح ستہ اور قرآن پاک سے ویلیڈیٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. اور ایسا انسان جو آپ کو خود سے جوڑنے کی کوشش کرے، وہاں پر تھوڑا سا محتاط ہو جائیں، کیونکہ دین کا کام اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے. کیونکہ جو بھٹکے ہوئے لیڈرز ہوتے ہیں ان کو علم نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ پر غیر حق باتیں لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی دور ہوتے ہیں. دین کا معیار کہ پیروی صرف اس کی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. اس لیے ہمارے عملی زندگی میں کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے لقمے پر توجہ دیں، کہاں سے آ رہا ہے، کیا سورس ہے اس کا، جائز طریقے سے ہے یا ناجائز، حلال طیبہ ہونا چاہیے. کیونکہ شرک کی تردید کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم حلالا طیبہ کا کہا ہے. پیچھے شرک کی بات ہو رہی تھی نا کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کر رہے تھے، اور یہاں پر نہیں، پیچھے تھی وہ 168 میں تھا. یس. اور پیچھے یہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں پر شرک کے بعد بات ہو رہی تھی کہ وہ لوگ اپنے پیروکار سے بیزار ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حلال طیبہ کی آیت کی کہ شرک کے بعد سب سے زیادہ آپ کا میٹر کرتی ہے آپ کیا کھا رہے ہیں اور کیا سورس آف انکم ہے. اس کے بعد آپ کی عملی زندگی میں آپ کس کو فالو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یا پھر ان کو جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. کہ اہل زنا اے لوگوں آمن جو ایمان کلو کھاؤ تم میرے طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے ماں جو رزقناکم عطا کی ہم نے تمہیں، وش کرو اور شکر کرو للہ اللہ کے لیے، ان اگر کن تم ہو تم یا صرف اسی کی تعبدون تم عبادت کرتے. شکر ادا کرنا نا عبادت کرنا ہے. بطور خاص اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کیا ہے یہاں پہ. تو یہاں پر طیب کا مطلب یہاں پر پھر سے ذکر کیا ہے. تو میرا طیبات، طیب وہ چیز جس سے حواس اور نفس لذت پائے. مطلب حواس سے کیا مراد ہے؟ جو ہمارے 5 سینسز ہیں، آنکھ، ہاتھ، ٹیسٹ، سننا جو اچھا بھی لگے، مطلب سننے میں بھی آپ کو مطلب چیز اچھی لگے نا، تو یہ بتن پاک پکیزہ، مطلب یہ سارے کرائٹیریاز ہیں. ان کے مطابق خوشگوار ہونی چاہیے چیز. اگر کوئی ناک بھی آتا ہے، اگر فار ایگزامپل گلی سے رہی ہے، اس کی اسمیل آئے گی، اور ٹیسٹ بھی اس کا زبان ہے تو اس کا خوش ذائقہ ہونا چاہیے، اور دیکھنے میں خالص اور قدرتی ہو، سونگنے میں بھی اچھی ہو. تو یہ سارے، اور آواز، کچھ چیزوں کی آواز ہوتی ہے پھر اس کو ہم لوگ مطلب دیکھنے کے علاوہ مطلب اس کے سٹینڈرڈز ہیں نا کہ آپ کیسے کیسے اس کو میٹر کر سکتے ہیں. جو آپ کے 5 سینسز ہیں اس کے اکارڈنگ وہ آپ کو خوشگوار محسوس ہونی چاہیے. تو یہ بات ان پاکیزہ چیزوں میں یہ آتا ہے. نجاست سے بھی پاک ہو، صاف ستھری ہو. ایک عالم کا قول ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا کھاتے ہو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کون ہو.
जैसे कहते हैं ना आजकल फास्ट फूड से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन और ग्लूकोज स्पाइक होता है, इतना कुछ मतलब इंसान के अंदर चिड़चिड़ा बेसब्री आ गई है फास्ट फूड से। तो इंसान जो खाता है ना, अब चिकन है, हम कहते हैं ना कि मतलब पहले लोग कितने एक्टिव थे, हम लोग कितनी सुस्ती आ गए, तो जो आजकल जानवर की खूबी है ना वही हमारे अंदर आएगी, क्योंकि हम चिकन ही खा रहे हो। चिकन हमारा आजकल क्या, मैं हॉर्मोन्स की बात नहीं कर रही, मैं जस्ट ये बात कर रही हूँ कि वो चिकन बैठा हुआ है, उस चिकन में खुद पावर नहीं है चलने फिरने की, एक्टिव नहीं है, वो चल नहीं सकता, तो हमारे अंदर जाके वो क्या पावर देगा? ठीक है ना? तो ठीक है, गोश्त खा रहे हैं, हमें प्रोटीन वहां से मिल रहा है, बट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वहां से और मिल रहे हैं कि नहीं, ये रिसर्च मेरी खुद की भी नहीं है। तो इसको बस ये है कि जैसे कहते हैं ना कि इंसान जो खाता है ना, अब सूअर अल्लाह ताला ने हराम किया इंसान पे, मुसलमानों पे, है ना? मगर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो ये सूअर खाते हैं, मगर वो खाने से उनकी क्वालिटीज भी तो वैसी हैं, जैसे बेहया होना, गंदगी में रहना, और अपनी जो वाइफ की रिस्पेक्ट होती है ना, अपने पोजेसिव होता है, वो चीज़ उनके अंदर नहीं होती। तो इस सूअर के अंदर भी ये चीज़ है और वहाँ के लोग में भी ये क्वालिटीज़ हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जो हमें खाने खाने के लिए हलाल दिए ना, अल्लाह ताला को पता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, तो अल्लाह ताला ने उन्हीं चीज़ों को हमारे लिए हलाल किया है। तो इसलिए उनको कहा है कि तुम मुझे बताओ कि तुम क्या खाते हो, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम हो कौन। और इंसान की ग़िज़ा उसकी जीन्स पर असर करती हैं, फिर उसके असरात नस्ल में भी ट्रांसफ़र होते हैं। एक बच्चे जिसने अपनी माँ का दूध में पानी डालने से मना किया था, तो उसकी इस अमानतदारी पर अपने बेटे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु से उससे रिश्ता करवाया और उनसे हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु पैदा हुए थे। हलाल का असर नस्लों में जाता है, क्या हलाल के मानी जो है वो पाक में, और तैयब का मतलब जो है अंदरूनी तौर पे पाक होना, तैयब का मतलब है ज़ाहिरी तौर पे पाक होना। इसका खाना पीना ही ठीक नहीं, वो नेकियों में भी कैसे आगे निकल सकता है? जब खुद की तबीयत नहीं ठीक होगी, नेकी इबादत में पीछे रहेगा। फिर बनी इसराइल पर भी अजाब इसलिए आया कि वो मनोसलवा छोड़कर चटपटी चीजों के पीछे भागे थे, खाने पीने में मशगूल होकर जिंदगी का असल मकसद भूल गए थे। जिसम सेहत जिसम सेहतमंद नहीं, तो दिमाग और सोच भी इंसान की सेहतमंद नहीं होती, चिड़चिड़े हो जाते हो, और अच्छी बात कैसे इंसान सोचेगा? पेट की खराबी की वजह से नमाज में भी यकसुई नहीं रहेगी, बार बार पेट में मतलब वजू का टूटना, पेट खराब होना। फिर मोमिन को पहले जज्बात काबू में रखने का कहा गया है, गम और गुस्से में खुद पर काबू रखो। इंसान के एहसासात और जज्बात में से एक भूख है जो इंसान को कमांड करती है। रिसेंटली मैं एक स्कॉलर को सुन रही थी, ही सेड कि अ, हम हमें अपनी भूख और नफ्स पे ना चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। अगर हमें भूख लगी है ना, तो जो बना होगा ना हमारे सामने हम खा लेंगे। अगर हमें भूख नहीं ना लगी, फिर हमें कहेंगे नहीं हमने ये खाना है तो वो नहीं खाना। वो हमारा नफ्स है, और इंसान अपने नफ्स को ट्रेन ना भूख के जरिए करता है सबसे पहले। भूख का वास्ता हमारे साथ सबसे ज्यादा होता है, और लिटरली ये मेरा एक्सपेरिमेंट था। मुझे बाहर के खाने की बहुत आदत थी, वीकली मैं कहती हूँ 2-3 दफा हो गई। मैंने वहां से थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू किया कि नहीं, मैंने अपना जो है ना थोड़ी सेविंग करनी है, मैंने इतना ज्यादा स्पेंड नहीं करना। और उसके फिर मैंने ऑफ कोर्स जो क्रेविंग्स होती थी, फिर मैंने उसको घर में कुछ ना कुछ एज ए न्यूट्रिशन, तो मुझे पता है मैंने किस तरह से अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल करना है। फिर और ये चीज मेरे लिए इतनी फायदेमंद साबित हुई कि मुझे अपने नफ्स पे इतना कंट्रोल करना आ गया कि मैं आप कोई भी काम है ना जो मुझे पता है कि गलत है, अगर मैं सडनली इसको शुरू भी कर दूं, मैं इसको स्टेप बैक कर देती हूँ। रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मैं आपको बताऊं, मैंने अपने मैं अगर फियांसी से थोड़ी सी बात हो रही थी ना, नो आई ब्लॉक्ड हिम कि नो मोर, कि जो कंसर्न्स थे, मेन जो चीज़ क्लियर होना ज़रूरी थी वो हो गई। अब हमारी शैतान ही आएगा बीच में, तो ब्लॉक। तो ये एक ना नफ्स की बहुत बड़ा स्टेप होता है। तो छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे ना, तो ये हमारी नफ्स की ट्रेनिंग हो रही होती है ताकि बड़े लेवल तक हम लोग खुद को कंट्रोल कर सकें। क्योंकि जो कौम अपनी ख्वाहिश पर काबू नहीं पा सकती ना,
جو اپنی زبان کے غلام بن جاتی ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اور صحیح بات ہے، جب ہمارے پاس کچھ بھی آئے گا ہم اس کو کھانے پینے میں اجاڑ دیں گے تو ہم کوئی پروڈکٹیو کام کیسے کریں گے؟ ہم اپنے سکلز کو نہیں وہاں پہ کریٹ کر رہے، انہینس نہیں کر رہے. انفیکٹ ہم جنک فوڈ میں کھا کے ایک تو پیسہ ضائع کر ہی کر رہے ہیں، اور دوسرا ہم اپنی صحت کو بھی کمپرومائز کر رہے ہیں. نیوٹرینٹس نہیں اس کو مل رہے، جس کو انرجی مل رہی ہے کہ وہ چل پائے. نیوٹرینٹس نہیں مل رہے تو ہم لوگ ایکٹیو کیسے ہوں گے، ہمارا دماغ کیسے چلے گا؟ کھانا پینا عبادت ہے مگر تب جب عبادت میں مددگار ہو. کھانے کا اثر انسان کے اخلاق پر بھی ہوتا ہے. فاسٹ فوڈ کھانے سے ہمیں جلد بازی آ جاتی ہے، اور دوسری سے آگے بڑھنے کی دور میں دین میں کم مگر دنیا میں ہم لوگ زیادہ ہو گئے ہیں. اس لیے خود کو انالائز کرنا ہے کہ کھائیں، سب کچھ کھائیں، مگر اس کو ایک تو جب دل کر رہا ہو نا تب کہ نہیں. جب دل کر رہا ہے نا کسی کام کرنے کا، اس ٹائم آپ کا ٹائم ہے نفس کو ٹرین کرنے کا، اس کو روکیں. اور اپنے کھانے پر صرف یہ سوچ کے مطلب اس کو ریسٹرکٹ کریں، یہ سوچتے بھی نہیں کہ میرا وزن زیادہ ہو جائے گا یا میں موٹی ہو جاؤں گی یا میں زیادہ پتلی ہو جاؤں گی. یہ سوچ کر کہ آپ نے یہ بہترین کھانا کھایا تو آپ کی صحت اچھی ہوگی، یہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور یہ کھانا آپ کے لیے عبادت بن جائے گا. اور کیونکہ اس اچھے کھانے سے آپ نیکسٹ کسی پروڈکٹیو کام میں خود کو انوالو کر سکتے ہیں. ادھر اٹ از نماز، ادھر اٹ از اذکار، ادھر اٹ از قرآن. اور کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی پروڈکٹیو کام کرے اس میں بھی اللہ تعالیٰ، نیت اگر اللہ تعالیٰ کے لیے نا، خدمت خلق کے لیے، تو اس میں وہ بھی آپ کے لیے عبادت بن جاتی ہے. جسٹ ٹو چینج آور نیت چینج کرنے سے ہمارے سب اعمال نیکی میں بدل جائیں گے. اس لیے نا ایک ایسا کریں آپ لوگ نا لسٹ بنائیں، صبح سے لے کر شام تک جتنے بھی آپ کے کام ہو رہے ہیں نا، ہر کوئی کام سوچنا ہے آپ نے سب سے پہلے کل کہ جو بھی آپ کام کریے وہ کیوں کر رہی ہو. انفیکٹ صبح آپ اٹھے ہو، آپ کیوں اٹھے ہو؟ آپ فریش ہو رہے ہو، آپ کیوں فریش ہو رہے ہو؟ آپ پھر نماز تو آف کورس اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہی ہیں، مگر پھر بھی اس ٹائم بھی سوچنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. آپ کی انسان جو بھی کام کرتے ہیں نا اس کے کوئی نہ کوئی ایٹ دا کوئی پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. پڑھتے ہیں کیونکہ نمبرز اچھے لینے ہوتے ہیں. انفیکٹ اگر آپ پڑھ بھی رہے ہیں نا تو آپ وہ کیوں پڑھ رہے ہیں یہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہونا چاہیے. مجھے وہ آپ لوگوں نے لکھا ہوا سینڈ کرنا ہے. یہ آپ کی آج کی ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ آیت پہ ہم لوگ کل جائیں گے. 130 ابھی کے لیے 112 آیت، ٹائم بھی کافی ہو گیا، پتہ نہیں چلا. 172 تک اس کی چلا لیتے ہیں ریکارڈنگ. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صدق اللہ العظیم. نہیں اگلی آیت ہوئی تھی ہماری، رکو.
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق اللہ العظیم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کمانے، کھانے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے اس خطوات شیاطین سے بچائے رکھے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے نے جو نازل کیا اس ہی احکامات پر عمل پیرا ہوں۔ کل کے لیے ٹاسک یہ آپ کے لیے بھی ہو اور میرے لیے بھی ہے۔ میں بھی اپنی ساری لسٹ بناؤں گی صبح سے لے کر ہر کام، ایون ابھی سے، کیونکہ کل تو کلاسز ٹائم ہوگی نا، تو ابھی سے انفیکٹ شروع کریں، جو بھی کام کریں بی کانشیس۔ اگر یہ کہیں کہ بھول گئے آپ، تو یہ سوچنے کہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے، کیونکہ زندگی کا جن کا مقصد ہوتا ہے نا وہ کسی مقصد سے کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں۔ تو اگر آپ پانی بھی پی رہے ہیں تو آف کورس آپ کا اس وقت مقصد ہے آپ کی پیاس بجھنا، آپ بلا مقصد پانی نہیں پی رہے۔ تو ہر چیز کو آپ نے نیت بس اس کی بدلنی ہے، کہ آپ نے وہ اپنی نیت اللہ تعالیٰ کی طرف کر لینی ہے، کہ آپ نے یہ ہو سکتا ہے میں اگر کچھ سوچ رہی اس کام کو کرنے کے لیے نیت، آپ کوئی اور سوچ رہی ہو، اور یہ میرے لیے بھی پوائنٹ بن جائے گا کہ اچھا یار میں اس کام کو اس نیت کے ساتھ اس نیت سے بھی کر لوں گی، میرے لیے بھی ڈبل ثواب ہو جائے گا۔ اور میں پھر اپنی نیت شیئر آپ سے کروں گی، اچھا یار یہ میری نیت میں نے اس نیت سے کی تھی یہ والا کام، تو آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کے ذہن میں پوائنٹ نہ آیا ہوا ہو، اور وہ آپ بھی نیکسٹ کام کرتے ہوئے یہ نیت بھی خود کے دل میں رکھے، اللہ جی میں مطلب سوچنا ہی ہوتا ہے نا کہ میں یہ کام اس لیے کر رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں آپ کو ڈبل اجر دے دیں گے۔ ہر کام نیت پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اسے ڈبل ٹرپل کہتے ہیں، 700 گنا تک اجر ملتا ہے، وہ نیت پر ملتا ہے۔ نیت آپ کی کتنی خالص ہے اور کتنی اسٹرانگ ہے۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔